شخص کی کہانی جسے ایک شیطانی آتما نے اپنا ہمساد بنا لیا تھا۔ یہ سچ ہے کہ میں اپنے دوست کا قاتل ہوں۔ میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ میرے ہی ریوالور سے نکلی ہوئی 6 گولیوں سے اس کی کھوپڑی میں کئی سوراخ ہوئے ہیں جن سے اس کی موت واقع ہوئی ہے، لیکن آپ یقین کریں میں اپنے دوست کا قاتل نہیں ہوں۔ میری اس بات پر ممکن ہے آپ مجھے پاگل سمجھیں، لیکن میری کہانی سننے اور صحیح حالات کا علم ہونے پر آپ کو میرے بارے میں رائے تبدیل کرنا ہوگی۔ جن حالات میں مجھے اپنے دوست کو گولی مار کر ہلاک کر کے اس کی لاش کو جلانا پڑا، اگر ان حالات سے آپ دو چار ہوتے تو یقیناً میری ہی طرح انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاتے۔ اس لیے میں یہ کہنے میں حق بجا ہوں کہ میں نے طاہر کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی انتقامی کارروائی کے تحت اس سے گولی ماری ہے۔ طاہر تو میرا عزیز ترین دوست تھا، میرے بچپن کا ساتھی اور جوانی کی بہاروں کا رازدار تھا۔ وہ عمر میں مجھ سے 4 سال چھوٹا ہونے کے باوجود میرا کلاس فیلو تھا۔ وہ ہر جماعت میں اول آتا اور میں دوسرے نمبر پر۔ اس نے 10 برس کی عمر میں پہلا افسانہ لے کر ملک بھر میں ادبی حلقوں سے اپنی صلاحت کا لوہا منوایا۔ وہ کم گو ہونے کے باوجود نہ صرف اپنے ساتھیوں بلکہ استاذہ میں بھی فلسفی مشہور ہو گیا۔ مطالعے کا اس قدر شوق کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ پڑھتا ہی دکھائی دیتا، اس لیے وہ دوسرے طالب علموں سے الگ تھلگ رہتا۔ کھیل کود سے اسے قطعی دلچسپی نہ تھی اور ویسے بھی جسمانی اعتبار سے وہ بے حد کمزور تھا۔ تنہا اولاد ہونے کے سبب والدین کا بہت لاڈلا تھا۔ ماں باپ کو ہر وقت اسی کا خیال رہتا، حتیٰ کہ اگر کبھی اسے کام کے سلسلے میں گھر سے باہر جانا ہوتا تو بوڑھا ملازم اس کے ساتھ بھیجا جاتا۔ اس طرح والدین کی بے پناہ محبت طاہر کی سب سے بڑی کمزوری بن گئی۔ اس کی خود اعتمادی کو شدید جھٹکا لگا۔ وہ آزادی کی کھلی فضا سے خوفزدہ رہنے لگا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ان حالات میں بھی ہماری دوستی برقرار رہی۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ میرے سوا طاہر کا کوئی اور دوست نہ تھا۔ وقت گزرتا گیا، بچپن بیت گیا، کچھ ساتھی غمِ روزگار میں بچھڑ گئے، کچھ زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے۔ طاہر اور میں نے کالج میں داخلہ لے لیا۔ انہی دنوں طاہر کے کلام کا پہلا مجموعہ شائع ہوا جسے سراہتے ہوئے طاہر کو اس سال کا ادبی انعام دیا گیا۔ چند ماہ بعد اس کی دوسری کتاب بھٹکی روحیں کے نام سے شائع ہوئی جس سے سارے ملک میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ اس کتاب میں کالے جادو پر سیر حاصل بحث کی گئی تھی۔ ہر شخص حیران تھا کہ طاہر نے اس موضوع پر اتنی چھوٹی عمر میں اس قدر وسیع معلومات کہاں سے اور کیسے حاصل کی ہے۔ اس وقت طاہر کی عمر 16-17 برس کے لگ بھگ تھی۔ طاہر کی ان تمام خصوصیات اور قابلیت کے علاوہ اس میں کچھ کمزوریاں بھی تھیں۔ اس کی زندگی میں ایک ٹھہراؤ تھا اور جوان ہونے کے باوجود وہ دوسروں کے سہاروں کی ضرورت شدت سے محسوس کرتا۔ اس کی کمزوری کی وجہ یقیناً ماں باپ کی حد سے زیادہ محبت تھی اور وہ خود کو زندگی کی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں سمجھتا تھا۔ ان بنیادی کمزوریوں کے باوجود اس کی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ اس کا باپ علاقے کا سب سے بڑا زمیندار تھا۔ دولت کی کوئی کمی نہ تھی۔ جوان ہونے پر جسمانی کمزوری بھی دور ہو گئی۔ وہ بہت ہی خوبصورت گورا چٹا رنگ، آنکھوں کی رنگت نیلی، دراز قد، چوڑے شانے اور مضبوط کسرتی بدن۔ گویا جوان ہونے پر وہ اپنے بچپن سے قطعی مختلف تھا۔ لڑکیوں کے لیے آپ اسے آئیڈیل کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ جوان ہونے پر بھی اس کے جذبات کے سمندر میں کوئی موج نہ اٹھی۔ اس کی ذات میں ایک سکوت تھا، جیسے طوفان آنے سے پیشتر ہوا کرتا تھا۔ وہ اتنا شرمیلا تھا کہ جب کوئی لڑکی اس سے بات کرتی تو اس کے پسینے چھوٹ جاتے۔ اس شرمیلے پن اور خود اعتمادی کے سبب وہ کتابوں کا کیڑا بن گیا اور دن رات مطالعے میں مہو رہتا۔ وقت اپنی رفتار کے مطابق رینگتا رہا۔ عمر بڑھتی گئی اور زندگی گڑتی گئی۔ میں نے فارغ ہونے کے بعد ایک فرم میں ملازمت اختیار کر لی۔ طاہر بڑے باپ کا بیٹا تھا، اس سے ملازمت کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ کا دیا سب کچھ تھا۔ اس کی زندگی کا مقصد حصول علم تھا جس کے لیے وہ دن رات کوشاں رہتا۔ اس کے علم اور تجربے سے مہینے میں 1-2 مرتبہ یونیورسٹی کے طالب کو لیکچر دینے کے لیے اسے بلایا جاتا۔ طالبہ اور استاذہ سبھی اس کا احترام کرتے تھے۔ اپنی اس بہترین مصروفیت کے باوجود وہ ہر روز باقاعدگی سے مجھ سے ملنے آیا کرتا تھا۔ دروازے پر دستک دینے کا اس کا مخصوص انداز تھا۔ پہلے 3 مرتبہ دروازے پر ہاتھ مارتا
اور پھر تھوڑے وقفے کے بعد دوبارہ 2 مرتبہ دستک دیتا۔ ہم دونوں عموماً رات کا کھانا ایک ساتھ ہی کھایا کرتے اور بہت دیر تک بیٹھے گپے مارا کرتے۔ طاہر کی زندگی میں بس یہ 2.5-3 گھنٹے کی تفریح کے سوا کوئی قابل ذکر بات نہ تھی۔ 28 برس کی عمر میں وہ باحثیت شاعر اور ادیب ملک بھر میں مشہور ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی ساری دنیا میں اپنے دور کا عظیم فلسفی کہلانے لگا۔ ان دنوں اس کی زندگی میں ایک بڑا ہی دردناک واقعہ ہوا، یعنی اس کی ماں فوت ہو گئی۔ طاہر کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت تھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی زندگی غیر محفوظ ہو گئی ہو، حفاظتی حصار ٹوٹ گیا ہو۔ ماں کی محبت سے محرومی نے اس کی تنہائیوں میں زہر گھول دیا اور اس کی صحت گرنے لگی۔ باپ نے بیٹے کی بدتر حالت دیکھی تو طاہر کو علاج کے بہانے اپنے ہمراہ ملک سے باہر لے گیا، لیکن یورپ کی رنگینیاں بھی اس کی تنہائیوں کو آباد نہ کر سکی۔ البتہ 6 مہینے بعد چوٹ کی دکھن میں کمی آ گئی۔ واپسی پر طاہر کے باپ نے اس کی شادی کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس نے بڑی سختی سے انکار کر دیا۔ میں نے اسے منانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ نہ مانا۔ پھر ایک دن اس نے خود ہی اپنی ضد کو ختم کر ڈالا۔ کالج کی ایک انتہائی خوبصورت طالبہ شذیلی کے کہکے اس کی تنہائیوں میں گونجنے لگے۔ شذیلی کی عمر اس وقت 19 برس سے کسی طرح زیادہ نہ تھی۔ وہ خوشبو بن کر طاہر کی زندگی میں داخل ہوئی اور طاہر کے دل و دماغ کو مسحور کر ڈالا۔ شذیلی بچپن میں ہی ماں کی ممتا سے محروم ہو گئی تھی اور باپ نے اس کی پرورش کی تھی۔ شذیلی کا باپ جھاڑ پھونک تویز گنڈے کر کے روزی کماتا تھا۔ اس کے بارے میں لوگوں کی رائے کچھ اچھی نہ تھی۔ یہی حال شذیلی کا تھا۔ اس کے کلاس فیلو اس سے میل ملاپ رکھنا پسند نہ کرتے، کیونکہ کالج میں اس کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ وہ بھی اپنے باپ کی طرح جادوگرنی ہے، اور جب کسی طالب علم کو غصے میں ایک نظر دیکھتی ہے تو وہ طالب علم اسی وقت بیمار پڑ جاتا ہے۔ یہ بھی سننے میں آیا کہ وہ بڑی عجیب و غریب پیش گوئیاں کرتی ہے، جن میں آج تک ایک بھی غلط ثابت نہیں ہوئی۔ ایک طالب علم نے اس کے بارے میں سب سے عجیب بات بتائی کہ بعض اوقات وہ کسی طالب علم کو اپنا دوست بنا لیتی ہے تو وہ اپنی شخصیت میں تبدیلی محسوس کرنے لگتا ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ شذیلی نے کبھی کسی لڑکی کو اپنا دوست نہیں بنایا، مگر وہ لڑکوں پر ہی مشق ستم کرتی ہے۔ ایک مرتبہ اس نے سب کے سامنے کہا تھا کہ وہ جسمانی اعتبار سے لڑکی ضرور ہے، لیکن اس کا دماغ بالکل مردوں جیسا ہے، اس لیے وہ کسی مرد کے جسم کو اپنا لینا چاہتی ہے۔ شذیلی کی اس بات پر سب طالب علم ہنس دیتے، مگر ایک طالب علم اکبر خوفزدہ ہو گیا۔ اکبر کے کہنے کے مطابق کچھ دن قبل شذیلی اسے اپنا دوست بنا چکی تھی۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، طاہر میرا دوست ہی نہیں بلکہ ہم ایک دوسرے کے رازدار بھی تھے۔ اپنے معاملات میں بھی ہم آپس میں مشورہ کیا کرتے تھے۔ طاہر نے شذیلی سے ملاقات کے چند دن بعد ہی اس بات کا ذکر مجھ سے کیا کہ وہ شذیلی پر دل و جان سے فدا ہو گیا ہے۔ ایسے حالات میں میری مخالفت قطعاً بے مقصد بلکہ کشیدگی کا باعث ہو سکتی تھی۔ ویسے بھی میں شذیلی کے بارے میں افواہوں پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ ایسی باتیں فضول ہونے کے سوا میرے نزدیک کچھ زیادہ اہمیت نہ رکھتی تھی۔ مجھے شذیلی کے متعلق اعتراض ضرور تھا کہ وہ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود غیر مہذب، اکڑ اور گنوار معلوم ہوتی۔ غالباً اس میں شذیلی کا قصور بھی نہیں تھا۔ بچپن میں ہی ماں کی ممتا سے محروم ہو جانے کے بعد خود میں ایک ایسا خلا تھا جو کسی صورت میں پر نہیں ہو سکتا تھا، اور پھر اس کی پرورش بھی ایسے غیر مہذب ماحول میں ہوئی۔ وہ اسی طبقے کی ایک فرد تھی۔ اس اعتبار سے طاہر اور شذیلی میں نمایاں فرق تھا۔ اس کے علاوہ عمر میں تضاد بھی کھٹکتا تھا، لیکن میں طاہر کے اس عشق پر بہت خوش تھا کہ شذیلی کے بعد وہ اس معاشرے کا ایک ذمہ دار فرد بن سکے گا۔ اس کی بے ربط زندگی میں باقاعدگی آ جائے گی اور اس کی اداس تنہائیاں آباد ہو جائیں گی۔ شذیلی بہت ذہین تھی۔ وہ یقیناً بہت جلد اپنے آپ کو اس نئے طبقے کے آداب و اخلاق میں ڈال لے گی۔ دوسرے دن طاہر اپنے ہمراہ شذیلی کو بھی میرے ہاں لایا، اور میں ان دونوں کو دیکھ کر یہ محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا کہ شذیلی بھی طاہر کے بغیر خود کو نامکمل تصور کرتی ہے، اور دونوں کی محبت میں اگر کسی نے حائل ہونے کی کوشش کی تو وہ دونوں اس رکاوٹ کو زورے بازو سے اپنی راہ سے ہٹا دیں گے۔ میرا اندازہ بالکل صحیح ثابت ہوا۔ طاہر نے اپنے والد کی شدید مخالفت کے باوجود 4 ماہ بعد شذیلی سے شادی کر لی۔ طاہر جس قدر کمزور قوت ارادی کا مالک تھا،
شذیلی اسی قدر مضبوط قوت ارادی رکھتی تھی، اس لیے وہ طاہر کے دل و دماغ پر چھا گئی۔ ماں کی محبت سے محرومی کے بعد طاہر کو شذیلی کی قربت نے پر کر دیا، اور طاہر ایک بار پھر خود کو اداسیوں اور محرومیوں سے محفوظ سمجھنے لگا۔ اس نے شذیلی کے کہنے پر شادی سے چند دن پیشتر اپنے لیے الگ مکان خریدا، جسے شذیلی نے بڑی محنت اور سلیقہ شعاری سے آراستہ کیا۔ اس کے والد نے علیحدہ رہنے کی سختی سے مخالفت کی، لیکن ہونے والی بہو کی ضد کے سامنے انہیں بھی ہتھیار ڈالنے پڑے۔ میں نے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے طاہر کے والد کو سمجھایا، اور اس طرح دونوں کی شادی بخیر و خوبی انجام پا گئی۔ شادی کے بعد میری اور طاہر کی ہر روز ملاقات کے ہمزاد میں 2 ماہ کے لیے تبدیلی آ گئی۔ اس دوران نہ وہ مجھ سے ملنے آیا اور نہ ہی میں کبھی اس کے ہاں گیا۔ شادی ہر انسان کی زندگی میں اہم تبدیلیاں لانے کا سبب ہوا کرتی ہے، اور طاہر کی زندگی میں تو انقلابی تبدیلیاں رونما ہونا میرے لیے غیر متوقع نہ تھا۔ سب سے اہم تبدیلی جو اسے دیکھتے ہی میں نے محسوس کی، وہ اس کی مونچھوں کی بجائے کلین شیو تھی۔ یہ یقیناً شذیلی کی مہربانی تھی۔ میں نے طاہر سے چھیڑ خانی کی، مگر وہ خاموش رہا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی خاموشی میں سنجیدگی کی بجائے شدید کرب جھلک رہا تھا۔ میں الجھن میں پڑ گیا۔ ممکن ہے میرا خیال غلط ہو، اور جسے میں کرب سمجھ رہا ہوں وہ سنجیدگی اور خود اعتمادی کی کیفیت ہو۔ اس کے باوجود میری الجھن دور نہ ہوئی۔ طاہر کا مجھ سے تنہا ملنے آنا بھی تو مشکوک تھا۔ اسے چاہیے تھا کہ اپنے ساتھ شذیلی کو بھی لاتا۔ میں اسی الجھن میں تھا کہ طاہر نے دبے لفظوں میں شذیلی کی خفیہ قوتوں سے خائف ہونے کا اظہار کیا، اور ساتھ ہی شذیلی کے رکھے ہوئے 3 ملازموں سے شدید نفرت کا اظہار کیا۔ میں نے حقیقت معلوم کرنے کے لیے بہت کریدا، مگر بات نہ بنی۔ اس سرسری ملاقات کے بعد تقریباً 2.5-3 ماہ تک ہماری ملاقات نہ ہوئی، حتیٰ کہ ایک شام طاہر نے اپنے مخصوص انداز میں دروازے پر دستک دی۔ اس مرتبہ شذیلی اس کے ہمراہ آئی تھی۔ ان دونوں کو دیکھ کر خوشی کی بجائے مجھے بے حد دکھ ہوا۔ طاہر کے چہرے سے تھکن اور درد کا اظہار ہو رہا تھا، اور شذیلی کی جوانی بھی بڑھاپے میں ڈلی ہوئی تھی۔ چہرے پر چھائیوں کا جال اور موٹی موٹی خوبصورت مسکراتی ہوئی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑے ہوئے تھے۔ میرے دریافت کرنے پر طاہر بات ٹال گیا، اور میں نے اس کی نجی زندگی میں مداخلت کو مناسب نہ سمجھا۔ البتہ یہ ضرور محسوس کیا کہ وہ مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے، لیکن شذیلی کی موجودگی میں نہیں کر سکتا۔ وہ بے حد خوفزدہ بھی لگ رہا تھا۔ میں اس حقیقت سے پوری طرح باخبر تھا کہ طاہر کی شذیلی سے شادی کے 1 سال بعد ہی لوگوں میں ان کے بارے میں بہت ساری افواہیں گشت کرنے لگی تھی۔ ان افواہوں میں یقیناً کچھ نہ کچھ صداقت تھی۔ مثلاً طاہر کا کار چلانا، کار تو دور کنار، اسے تو سائیکل چلانا بھی نہیں آتا تھا، لیکن شادی کے بعد اس نے ماہر ڈرائیور ہونے کا ثبوت دیا۔ شہر کے پر ہجوم بازاروں میں سے وہ کار چلاتے ہوئے ایسے گزرتا گویا وہ کاروں کی ریس میں حصہ لے رہا ہو۔ البتہ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ وہ کار میں سوار شہر سے باہر کہاں جاتا ہے۔ کسی کو بھی اس کے بارے میں کچھ علم نہ تھا۔ البتہ 2-4 دن بعد واپسی پر وہ کسی ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر تھکن سے نڈھال پڑا ہوا دکھائی دیتا۔ داڑھی بڑی ہوئی ہوتی، لباس کی یہ حالت ہوتی جیسے کئی مہینوں سے ایک ہی سوٹ پہن رکھا ہو اور رات کو بھی تبدیل نہ کیا ہو۔ چہرہ اترا ہوا اور سر کے بال الجھے ہوئے۔ شذیلی کے بارے میں سننے میں آیا کہ بعض اوقات وہ ڈلتی جوانی کا عکس دکھائی دیتی ہے، لیکن 2-4 دن بعد اس کے بالکل برعکس جوریوں سے پاک، ملائم اور شفاف جلد، بدن کے ساتھ تمام گوشے بھرپور جوانی کا ثبوت دیتے ہیں۔ اسی دوران طاہر نے یونیورسٹی میں لیکچر دینے کا سلسلہ بھی منقطع کر دیا، اور وہ زندگی کے ہر رغبت سے بے نیاز دکھائی دینے لگا۔ کچھ دنوں بعد وہ مجھ سے ملنے آیا۔ اس مرتبہ وہ تنہا تھا۔ اس کی حالت قابل رحم تھی۔ اس نے دبے دبے لفظوں میں ایک بار پھر خوفزدہ اور موجودہ زندگی سے غیر مطمئن ہونے کا اظہار کیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اپنی شخصیت پر اعتماد نہیں رہا۔ پہلے تو میں نے اس کی باتوں کو زیادہ اہمیت نہ دی، لیکن اسے دیکھ کر لوگوں کی باتیں یاد آنے لگی تو میں نے اسے کریدا۔ میری دلچسپی سے اس کی ہمت بندی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ طاہر کا باپ مر چکا ہے، ورنہ بیٹے کی تباہ کن اور پریشان حالت دیکھ کر اسے شدید صدمہ ہوتا۔ اس ملاقات کے بعد وہ ہفتے میں 1 مرتبہ ضرور مجھ سے ملاقات کرتا۔
اس کی حالت دن بہ دن بگڑتی چلی جا رہی تھی اور اب وہ باتوں باتوں میں اپنی پرخول زندگی کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتانے لگا تھا۔ میں نے اس دوران یہ رویہ اختیار کیا کہ طاہر سے خود کوئی بات نہ پوچھی جائے اور خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہوں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ باتیں کرتے کرتے ایک دم خاموش ہو جاتا اور اس کے چہرے سے شدید کرب کا اظہار ہوتا، ہاتھ پاؤں الٹ جاتے، آنکھیں پھیل جاتی اور وہ حواس سے بد حواس کے عالم میں میرا منہ تکنے لگتا۔ یہ کیفیت زیادہ دیر تک برقرار نہ رہتی اور سنبھلنے کے بعد وہ گھر روانہ ہو جاتا۔ ایک دن اس نے بتایا کہ شزیلی کو اس کا مجھ سے ملنے آنا پسند نہیں اور اب وہ چوری چھپے یہاں آتا ہے۔ گھر کے تینوں ملازم اس کی جاسوسی کرتے ہیں اور شزیلی کو اس کی ہر بات سے آگاہ کر دیتے ہیں۔ طاہر نے ایک بار پھر مجھ سے ملنا ترک کر دیا، جس کا مجھے بے حد دکھ ہوا، لیکن میں نے کسی بھی صورت میں یہ بات پسند نہ کی کہ میری وجہ سے میاں بیوی کی خوشگوار زندگی میں تلخی پیدا ہو۔ 2 یا 3 ماہ بعد ایک دن مجھے حیدرآباد کے ہسپتال سے طاہر کا پیغام ملا کہ مجھ سے ملاقات کرو۔ وہ کیوں کر ہسپتال پہنچا ہے؟ کیا اسے کوئی حادثہ تو پیش نہیں آ گیا؟ میرا خیال تھا کہ شزیلی اپنے خاوند کے پاس ہوگی اور کوئی ہولناک حادثہ پیش آنے کی صورت میں طاہر نے مجھ سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا ہوگا۔ پیغام ملتے ہی میں کار میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ 2 گھنٹے بعد میں اس کے پاس تھا۔ شزیلی وہاں نہیں تھی۔ طاہر کو شہر سے باہر جنگل کے کنارے نیم مردہ حالت میں پڑا پایا گیا تھا۔ وہ جنگل میں کیسے پہنچا اور اگر خود آیا تھا تو کیوں؟ اسے کیا واقعات پیش آئے ہیں؟ اس نے کسی کو بھی بتانے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ صرف مجھے اپنے اس راز سے آگاہ کرنا چاہتا تھا۔ میرے پہنچنے سے قبل اس کی حالت سنبھل چکی تھی اور اب ڈاکٹروں کے مشورے سے پوری طرح قوت کی بحالی کی خاطر اسپتال میں پڑا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا۔ اس نے مجھ سے بات کرنے کے لیے نرس کو کمرے سے باہر جانے کو کہا اور پھر وہ بتانے لگا کہ 2 دن پہلے رات کے وقت وہ گھر بیٹھا ایک کتاب کے مطالعے میں مشغول تھا کہ شزیلی نے اس کی شخصیت کو تبدیل کر دیا۔ شزیلی اپنا جسم گھر میں ہی چھوڑ کر میرے جسم کے ساتھ یہاں آئی اور تھوڑی دیر بعد جب میرے جسم پر وہ قبضہ برقرار نہ رکھ سکی تو مجھے یہاں جنگل میں ہی چھوڑ گئی۔ نہ جانے میں کتنی دیر جنگل میں بھٹکتا پھرتا رہا۔ یہ سب اسی ہی کی کارستانی ہے۔ میں اب یہ اذیت ناک زندگی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں شزیلی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ میری بیوی نہیں ہے۔ اس نے شادی کا ڈونگ رچا کر مجھے اپنا ہمزاد بنا لیا ہے۔ وہ عورت نہیں ہے۔ دوست تمہیں نہیں معلوم، اس نے مجھے کہیں کا نہیں رکھا۔ وہی کمینی طاہر جذبات کی رو میں کہتا چلا گیا۔ طاہر جذبات کی رو میں کہتا چلا گیا۔ اس کی آواز بلند ہو گئی اور غصے سے سارا بدن کانپنے لگا۔ میں نے اسے تسلی دی اور بہت دیر تک بیٹھا سمجھاتا رہا، تب جا کر کہیں وہ سنبھلا۔ طاہر کی خواہش کے مطابق میں نے ڈاکٹروں سے اسے گھر لے جانے کی اجازت لی۔ میں نے بازار سے اس کے لیے نئے ریڈی میڈ کپڑے خریدے، شیپ بنوائی اور ہم کراچی روانہ ہو گئے۔ میرا خیال تھا کہ طاہر کو اس کے گھر پہنچا دینا چاہیے تاکہ شزیلی کو مجھ سے شکایت نہ ہو۔ اس پر طاہر نے سختی سے انکار کر دیا۔ اس کی الٹی سیدھی باتیں سن کر میں الجھن میں پڑ گیا اور مجھے طاہر کے دماغی توازن پر شک ہونے لگا۔ اس کی غیر ہمزادی ذہانت کہیں جنون کی صورت تو نہیں اختیار کر گئی۔ ماہر نفسیات کے نزدیک غیر ہمزادی ذہانت حقیقت میں جنون کی کیفیت تصور کی جاتی ہے۔ طاہر ذہنی مریض تو نہیں، میں سوچتا رہا اور وہ میرے ساتھ والی اگلی سیٹ پر خاموشی سے بیٹھا نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ جب ہم شہر کے حدود میں داخل ہوئے تو رات ہو چکی تھی۔ روشنی کا شہر دور سے ہی بہت خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ طاہر نے سیٹ پر سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے خاموشی کو توڑا۔ دوست، تم شزیلی کے باپ سے تو واقف ہی ہو۔ وہ بڑا ہی بدنام شخص تھا۔ لوگ اسے جادوگر کہتے تھے، لیکن یہ غلط تھا۔ وہ تو بدروح تھی۔ تمہیں شاید علم نہیں، بدروح مرا نہیں کرتی، اس سے موت نہیں آتی۔ وہ جسم تبدیل کرتی رہتی ہے اور ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ مگر کیسے؟ میں تمہاری بات نہیں سمجھا، میں نے طاہر سے حیرت سے پوچھا۔ شزیلی اپنے باپ کی ہمزاد رہی ہے، طاہر نے بتایا۔ وہ بوڑھا شزیلی کا باپ نہیں تھا۔ اس نے موت سے بچنے کے لیے شزیلی کو منتخب کیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا بوڑھا جسم ریت کی دیوار کی طرح گرنے والا ہے۔ اس کی موت بھی تو راز ہی ہے۔ اس نے شزیلی کا جسم اپنا لیا، مگر شزیلی عورت ہے۔ تم تو جانتے ہو عورت اور مرد کی جسمانی ساخت کے علاوہ اور بہت سی باتوں میں فرق ہوتا ہے۔
اس لیے شزیلی کا جسم اس بدروح کے لیے موزوں نہ تھا۔ یہ بات وہ بہت پہلے سے جانتا تھا۔ اس نے شزیلی کی زاہد شکن جوانی اور حسن کے ذریعے مجھے پھانسا۔ میرا صحت مند ذہن مگر کمزور قوت ارادی اس کے لیے مفید ثابت ہوئی۔ اسے ایک ایسے ہی مرد کے جسم کی ضرورت تھی جس پر وہ آسانی سے قبضہ کر سکے۔ اتنا کہنے کے بعد طاہر ایک دم خاموش ہو گیا۔ آواز اس کے گلے میں اٹک کر رہ گئی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کسی نے ٹیپ ریکارڈر کا سوئچ آف کر دیا ہو۔ پھر اچانک ہی اس کے چہرے کی رنگت تبدیل ہونے لگی، ہاتھ پاؤں الٹنے لگے، گویا اس کا بدن نئی ترتیب پا رہا ہو۔ شکل بگڑ کر انتہائی خوفناک ہو گئی۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سنبھل گیا۔ اس نے مجھے کار روکنے کو کہا۔ میں نے کار سڑک کے کنارے کھڑی کر دی اور وہ اٹھ کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ اب میرے بجائے وہ کار چلا رہا تھا اور میں اس کے ساتھ بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ اب بالکل صحیح حالت میں تھا، البتہ تھکن کے اثار نمایاں تھے۔ تقریباً 1 میل کی مسافت طے کرنے کے بعد طاہر نے میری موجودگی کا احساس کرتے ہوئے گفتگو شروع کی۔ دوست، مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہیں بہت تکلیف دی ہے۔ تم جانتے ہو میں اعصابی مریض ہوں۔ ان دنوں اکثر مجھے دورے پڑتے رہتے ہیں اور میں بہکنے لگتا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے ہماری بے لوث دوستی ایسی ہمزادی باتوں سے بہت بلند ہے، اور میں بہکنے لگتا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے ہماری بے لوث دوستی ایسی ہمزادی باتوں سے بہت بلند ہے۔ میں شزیلی کے بارے میں بہت سی الٹی سیدھی باتیں کہہ گیا ہوں۔ شزیلی میری بیوی ہے، وہ بہت اچھی ہے۔ میں نہ جانے اس کے خلاف کیا کچھ بک گیا ہوں۔ یہ سب میرے دن رات کتابیں پڑھنے کا نتیجہ ہے۔ اس سے میرے اعصاب پر بہت برا اثر پڑا ہے۔ زندگی کے بارے میں میرا سارا فلسفہ بکواس ہے۔ عام لوگ میری بکواس کو پسند کرتے ہیں کیونکہ میں بات کو الگ پیرے میں بیان کرتا ہوں۔ جو بات لوگوں کو مشکل سے سمجھ آئے اسے فلسفہ کہا جاتا ہے۔ چند لمحے رک کر اس نے کہا، میرا جب دماغ تھک جاتا ہے تو میں الٹی سیدھی باتیں سوچنے لگتا ہوں۔ میرا خیال ہے اب کچھ دن میں مکمل آرام کروں۔ اگر میں بہت دن تمہیں نہ ملوں تو برا نہ منانا اور نہ ہی شزیلی کو ذمہ دار ٹھہرانا۔ یہ سب میری اپنی ہی حماقتوں کا نتیجہ ہے۔ طاہر نے مجھے گھر کے دروازے پر اتارا اور کار لے کر اپنے گھر کی طرف چل دیا، جسے دوسرے دن میرا ڈرائیور لایا۔ وقت گزرتا گیا تو اس کے دل کے زخم مدم ہونے لگے۔ دن مہینوں میں تبدیل ہوتے چلے گئے۔ سردیاں شروع ہو گئی تھی۔ طاہر کی بے ربط زندگی میں باقاعدگی پیدا ہو گئی۔ وہ ابھی تک اسی مکان میں مقیم تھا۔ میں نے 1-2 مرتبہ اسے اپنے آبائی مکان میں منتقل ہونے کو کہا، مگر وہ میری بات ٹال گیا۔ میں نے بھی اصرار نہیں کیا کیونکہ اس کے ساتھ اپنے والد کے دونوں ملازم بھی مقیم تھے، جن کی موجودگی میں کوئی بھی شخص اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ سردی بھی رخصت ہو گئی اور بہار کا موسم آ گیا۔ میں طاہر کے بارے میں بالکل مطمئن تھا۔ ہمیں ہر روز ملاقات ہوتی اور رات گئے تک ہم بیٹھے گپیں ہانکا کرتے یا تاش کی بازی ہوتی۔ ایک رات ہم چاند کے موضوع پر بحث کر رہے تھے کہ طاہر چیخا، اوف خدایا، میرا دماغ پھٹا جا رہا ہے، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ وہ شیطان، اس سے زیادہ وہ کچھ نہ کہہ سکا اور کرسی پر لوٹ پوٹ ہو گیا۔ میں نے سہارا دے کر اسے پلنگ پر لٹایا تو وہ دھیمی آواز میں بڑبڑانے لگا، دوست وہ پھر کوشش کر رہی ہے، میں کئی راتوں سے پریشان ہوں، اب مجھ میں قوت برداشت نہیں رہی، اسے کوئی نہیں روک سکتا، اس نے وعدہ خلافی کی ہے۔ اور پھر وہ خاموش ہو گیا۔ اس کا سارا بدن پسینے میں شرابور تھا، مگر اب وہ پرسکون دکھائی دے رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ سو گیا اور پھر میں بھی کمرے میں جا کر سو گیا۔ اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو طاہر جا چکا تھا۔ آدھی رات کو دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ طاہر میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے مجھ سے کوئی بات نہ کی اور ایک کاغذ میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ اتنے میں طاہر کا بوڑھا ملازم جو میرے پاس ہی تھا، وہ بھی بستر سے نکل کر باہر آ گیا۔ ہم نے کمرے میں آ کر کاغذ دیکھا۔ اس پر کچھ لکھا ہوا تھا، پیارے دوست نوید، آج مجھے حقیقی معنوں میں تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ وقت آ چکا ہے۔ شزیلی نے میرے جسم پر قبضہ کر لیا ہے، مگر میرا ذہن ابھی اس کے بس سے باہر ہے۔ آج رات میں نے ہسپتال کے ایک مریض کو ہلاک کر کے دیوتا کی قربان گاہ پر قربانی دے کر اپنی زندگی حاصل کر لی ہے۔ میں نے مجبوراً ایسا کیا ہے۔ میرے بس میں اب کوئی بات نہیں رہی۔ اب دیوتاؤں کی خوشنودی ہی میری زندگی کا حاصل ہے۔ تم کو شزیلی اور اس کے بوڑھے باپ کی لاشیں گودام میں پڑی ہوئی ملیں گی۔
میں نے تمہیں پہلے ہی حالات سے آگاہ کر دیا تھا، لیکن تم نے کبھی میری بات نہیں مانی۔ کچھ دنوں تک میرا باغی ذہن بھی ہتھیار ڈال دے گا۔ میری قوت دن بہ دن کم ہوتی جا رہی ہے۔ میرا جسم تو پہلے ہی کمزور ہے، صرف ذہنی طاقت مجھے بچائے ہوئے تھی۔ یہ بھی اب چند ہی دنوں کی بات ہے۔ اگر تم میری بھلائی چاہتے ہو تو مجھے ہلاک کر کے میری لاش جلا دو، شذیلی اور اس کے باپ کی لاشیں بھی جلا دو۔ اگر ایسا نہ کیا تو میں مر نہیں سکوں گا، کوئی دوسرا جسم اپنا لوں گا اور یہ سلسلہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ اس لیے جلدی کرو، دیر نہ کرو۔ میں طاہر کے خط کو پڑھ کر پریشان ہو گیا، لیکن میرے پاس اب اس کی ہدایت پر عمل کرنے کے سوا کوئی صورت نہیں تھی۔ مجھے اب طاہر کے قتل کے جرم میں گرفتار کیا جا چکا ہے اور کچھ دنوں کے بعد مجھے سزائے موت ہو جائے گی، لیکن کوئی بھی یہ نہ جان سکے گا کہ میں نے یہ سب کچھ کیوں کیا ہے۔ اور اگر میں کسی کو بتا بھی دوں کہ میں نے قتل نہیں کیا بلکہ اسے آزادی دے دی ہے، تو کیا کوئی اعتبار کرے گا؟ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔